بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد صحیح صلاۃ الرسول من التکبیر الی التسلیم کے دروس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ اس سے پہلے کہ درس میں نماز کے واجبات اور تفصیلی دلائل میں سے دلیل نمبر 1 واجب نمبر 1 کی دلیل گزر چکی تھی۔ آج تفصیلی دلائل میں واجب نمبر 2 کا تذکرہ ہے۔ واجب نمبر 2 فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو قرأت کے لیے متعین کرنا۔ فرض کی پہلی 2 رکعتوں کو قرأت کے لیے متعین کرنا۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں جس نے نماز فرض یا غیر فرض میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ نہیں پڑھی۔ حدیث کا متن ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة فی فریضۃ او غیرہا۔ صحیح جامع المسانید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 312 اور جامع الترمذی جلد 1 صفحہ نمبر 32۔ دوسری حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ایک طویل حدیث جو مسیء الصلاۃ کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں مرکزی جملہ ہے جو ہمارے اس مستدل کے مطابق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی نماز کا ارادہ کرو، تو اچھی طرح وضو کرو اور قبلہ رو ہو جاؤ اور تکبیر کہو اور جو قرآن میں تمہیں یاد ہو اسے پڑھو۔ حدیث کا متن ہے، اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فکبر وقرأ بما تیسر معک من القرآن۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 109۔ طریق استدلال: نماز میں قرأت مطلقاً فرض ہے، لیکن احادیث صحیحہ کی وجہ سے پہلی 2 رکعتوں کو قرأت کے لیے خاص کرنا واجب قرار دیا گیا۔ پہلی حدیث میں جو ہم نے بطور استدلال پیش کی ہیں، اس میں لا صلاۃ الی آخرہ میں لا نفی کمال کے لیے ہے، جس سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ اور ضم سورہ کے بغیر نماز ناقص ہے۔ اس لیے اگر کوئی پہلی 2 رکعت میں ضم سورہ بھول جائے اور اخیر کی 2 رکعتوں میں ضم سورہ کر لے تو سجدہ سہو لازم ہوگا، ورنہ نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ توجہ کیجئے کہ قرأت پہلی 2 رکعت فرض کی پہلی 2 رکعتوں کو قرأت کے لیے متعین کرنا احادیث مبارکہ کی وجہ سے ہے، ورنہ نماز کے اندر مطلقاً قرأت کرنا فرض ہے، لیکن پہلی 2 رکعتوں کو قرأت کے لیے خاص کرنا ان احادیث کی وجہ سے واجب ہے۔ اب واجب نمبر 3 کا تذکرہ اور اس کے دلائل۔ واجب نمبر 3 ہے، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور دوسری نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ ملانا۔ حدیث شریف میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھایا تو ظہر اور عصر میں پہلی 2 رکعتوں میں فاتحۃ الکتاب اور 2 سورتوں کی تلاوت فرمائی، اور بطور تعلیم کبھی کبھی سنا دیا کرتے تھے، اور پہلی رکعت کو طویل فرماتے تھے اور آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ متن حدیث: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بینا فیقرأ فی الظہر والعصر فی الرکعتین الاولیین بفاتحۃ الکتاب وسورتین ویسمعنا الآیۃ احیانا ویطول الرکعۃ الاولی ویقرأ فی الاخریین بفاتحۃ الکتاب۔ متفق علیہ۔ یہ حدیث بخاری شریف میں
759 اور صحیح مسلم میں 451 نمبر پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری حدیث ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاة الا بقراءة۔ قال ابو ہریرہ فما اعلن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلناہ لکم وما اخفاہ اخفینا لکم۔ فرمایا کہ بغیر قرأت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغیر قرأت کے نماز نہیں ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نمازوں میں اعلانیہ قرأت کی ہے یعنی جہراً قرأت کی ہے ہم نے جہر کر کے دکھایا، اور جن نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرًا پڑھی ہے ہم نے سر کر کے تمہیں دکھایا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے 396۔ طریقہ استدلال: پہلی حدیث میں فرض کی پہلی 2 رکعات میں فاتحہ اور ضم سورہ کی وضاحت موجود ہے جو وجوب کی دلیل ہے، اور فرض کے علاوہ تمام 4 رکعات والی نمازیں اس میں 2 رکعات کا اعتبار کیا گیا ہے، اور تیسری رکعت کا قیام تحریمہ کے حکم میں ہے۔ اسی وجہ سے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ واجب ہے، یعنی فقہائے کرام نے 4 رکعت والی نمازوں کو 2 رکعت اس کو پسند کیا ہے، اعتبار کیا ہے۔ اسی وجہ سے اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو تیسری رکعت کے لیے جو قیام کرتے ہیں وہ تکبیر تحریمہ کے حکم میں ہے۔ واجب نمبر 4، سورہ فاتحہ کو سورہ سے پہلے پڑھنا۔ احناف کے نزدیک فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کو مقدم کرنا واجب ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی تو ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور 2 سورتوں کی تلاوت فرمائی، اور بطور تعلیم کبھی کبھی سنا دیا کرتے تھے، اور پہلی رکعت کو طویل فرماتے تھے، اور آخر کی 2 رکعتوں میں صرف فاتحۃ الکتاب پڑھتے تھے۔ یہ حدیث پیچھے ابھی گزری عن عبداللہ بن ابی قتادہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الظہر فی الاولیین بأم الکتاب وسورتین وفی الرکعتین الاخرین بأم الکتاب ویسمعنا الآیہ ویطول الرکعۃ الاولی ما لا يطول في الركعة الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 105 پر ہے، اور صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 185، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 407 پر ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر میں پہلی 2 رکعتوں میں ام الکتاب اور 2 سورتیں پڑھتے تھے، اور اخیر کی 2 رکعتوں میں ام الکتاب پڑھا کرتے تھے، اور آیت کو ہم کو کبھی سنا دیا کرتے تھے، اور پہلی رکعت کو طول کرتے تھے دوسری رکعت کے بالمقابل۔ یہی حال عصر کی نماز کا تھا، یہی حال صبح کی نماز کا تھا کہ پہلی رکعت کو دوسری رکعت کے بالمقابل طویل پڑھتے تھے۔ آج کے درس میں یہ کل 4 واجبات کا تذکرہ ہوا مع دلائل۔ ان دلائل کو مستحضر رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی عنہ کل کے درس میں واجب نمبر 5 کے بعد سے شروعات ہوگی، انتظار فرمائیں۔